سپرمین کی دادی۔ سب بچوں کی ایک دادی اماں ہوتی ہیں، جو کچھ دادی اماں بوڑھی ہوتی ہیں، کچھ کی اتنی بوڑھی نہیں ہوتی ہیں، مگر چونکہ وہ ہمارے ابو کی امی ہوتی ہیں اس لیے وہ ہمیں بڑی لگتی ہیں۔ مگر کچھ دادیاں تو بہت صحت مند اور توانا ہوتی ہیں، جیسے سائم کی دادی تھی۔ جو سائم بڑا ہو رہا تھا اسے لگا تھا کہ دادی اماں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے تو دادی کار بھی چلاتی تھی اور وہ ہر جگہ سائم کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتی تھی، مگر اب تو سائم خود بھی کار چلانے کے قابل ہو گیا تھا۔ دادی کی خراب ہوتی صحت کو دیکھ کر اب ان پر کچھ پابندیاں لگا دی گئی تھیں، بلکہ بچوں کی طرح جہاں نہ جائیں وہاں نہ جائیں بتا کر جائیں، ان کی گاڑی چلانے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ سائم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دادی کو سب نے پریشان کر دیا تھا۔ ایک دن دادی نے سائم سے کہا، سپرمین میرا ایک کام تو کر دو۔ دادی سائم کو بچپن ہی سے پیار میں سپرمین کہتی تھی۔ پہلے تو وہ سپرمین کہنے سے بہت خوش ہوتا، مگر اب چڑھنے لگا تھا۔ اس نے کہا، دادی اب سپرمین نہ کہا کرے، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ ارے تم تو میرے لیے اب بھی ننھے سپرمین ہی ہو، دادی نے لاڈ سے کہا۔ اچھا بتائیں کیا کام ہے؟ اس نے بیزاری سے پوچھا اور گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ چلو رہنے دو، ابھی تم جلدی میں ہو، کل بتا دوں گی، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ دوسرے دن بازار جا رہا تھا تو دادی نے کہا، مجھے بھی لے چلو، مجھے اپنا چشمہ بنوانا ہے۔ سائم نے ایک نظر دادی کو دیکھا اور پھر لاڈ سے بولا، دادی آج تو میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، کل آپ کو ضرور لے کر جاؤں گا۔ کل آئی، پھر پرسوں آئی اور پھر پورا ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران دادی نے ایک مرتبہ کہا بھی کہ تمہارے ابو اور چچا کے پاس ٹائم نہیں ہے اور کوئی بھی مجھے اکیلے جانے بھی نہیں دیتا، تو تم مجھے ساتھ لے چلو، مگر روز ہی سائم کو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ سائم ایک دن دکان پر جانے اپنے لیے کچھ پسند کر رہا تھا کہ اسے قریب سے ایک بچی کی آواز سنائی دی، شکریہ دادی اماں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ میرے کام فوراً کر دیتی ہیں۔ ابو کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور سائم کو اچانک پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ ایک بار وہ گرم دوپہر میں جب روتا ہوا دادی کے پاس آیا تھا کہ ابو کب سے وعدہ کر رہے ہیں اور مجھے نیا بیگ لا کر نہیں دے رہے، آپ ابھی چلیں۔ اسی وقت دادی بہت تھکی ہوئی تھی اور آرام کر رہی تھی، مگر اس کی خاطر وہ فوراً اٹھ گئیں اور بیگ لا دیا۔ وہ ایسا خوش ہوا تھا کہ جیسے یہ بچی رو رہی تھی۔ اس سے خیال آیا کہ دادی کتنے دن سے کہہ رہی ہیں چشمہ بنوانے کو، اور میں بھی کتنا بے حس ہو گیا ہوں کہ 2-4 دن چشمے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ میرا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ اور میں سائم نے اپنا کام فوراً چھوڑا اور گھر آیا اور دادی اماں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ وہ شاید کہیں جا رہی تھی۔ اس نے پوچھا، آپ کہیں جا رہی ہیں بیٹا؟ تمہارے ابو نے کہہ دیا ہے کہ قریب کے کام خود کر لیا کریں، سوچا قریبی چشمے کی دکان ہی سے وہاں سے چشمہ بنوا لوں۔ سائم نے تو شرم جیسے زمین میں گڑ گیا اور سر جھکا کر کہا، دادی اماں میں آپ کو لے چلتا ہوں، آپ کو سب سے اچھا چشمہ بنوا کر دوں گا۔ وہ دادی کو ہاتھ پکڑ کر کار تک لایا۔ دادی خوش ہو گئی اور ان کے منہ سے بھی اختیار نکلا، میرا سپرمین۔ آج سائم کو یہ سن کر بہت اچھا لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ بوڑھے بھی تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والے، ان کو بھی ہر دم کسی کے ساتھ چاہیے اور ان کو خوش ہونے کی پورا حق ہے۔ ایسی خیال رکھنا چاہیے جیسے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے دل ہی میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اپنی دادی کا خیال رکھے گا۔